اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ بہت جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر بہت سے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع بندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ جن موقعوں کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں ڈھیر سارا ثواب جمع کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان مواقع میں سے ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرنے والا ہے۔ کچھ ہی دن اس کے لیے رہ گئے ہیں، ہر طرف لوگوں کے دلوں میں خوشی ہے۔ مومن جتنے بھی ہوتے ہیں اہل ایمان، ان کو اس کی آمد پر بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، ہر لحاظ سے تیاری ہوتی ہے۔ لیکن مومن کی اصل تیاری رمضان کے لیے جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے ذریعے ہوتی ہے، استغفار کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کی جاتی ہے تیاری، اور اپنی عبادتوں کے اندر آگے بڑھنے کے ذریعے تیاری ہوتی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیتوں سے مالا مال کیا ہے، جو خصوصیتیں دوسرے مہینوں کے لیے نہیں رکھی گئی۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص حکم ادا کیا جاتا ہے، یا اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ خاص اس مہینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، خشیت اختیار کرنے والے ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے بندوں کے اندر اپنے تقوی اور اپنے خشیت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف بندے اور اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے، اس سے اس کا دوسرے کا کوئی قطعاً تعلق نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم لہ، انسان کا ہر عمل اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ خود کرتا ہے، اور کرنے کے لحاظ سے تو تمام اعمال بندہ خود انجام دیتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ نے روزے کے تعلق سے فرمایا الا الصوم یا الا الصیام، سوائے روزوں کے فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تمام اعمال اگرچہ بندہ اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے، لیکن دوسرے اعمال میں ادھر ادھر ہونے کا امکان بہت ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، ریا مقصود نہیں ہوتا۔ آدمی روزہ رکھ کر کے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی خصوصی عنایات کا مستحق بنتا ہے، اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت کر کے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی، ورنہ تمام اعمال اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ روزے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، الا الصوم، سوائے اعمال میں سے روزے کے وہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسرے اعمال پر بھی بدلہ اللہ ہی دیتے ہیں، اور اس عمل پر بھی اللہ ہی بدلہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی طرف نسبت کرنے کے ذریعے اس کی عظمت کو بندوں کے دلوں میں بٹھایا کہ تم گھبرانا نہیں، تم کو روزہ رکھنے پر تکلیفیں ہوں گی، بھوک پریشان کرے گی، پیاس کی تکلیف ہوگی، گرمی کا مہینہ ہوگا،
تمہیں گرمی کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے، جب تم روزہ رکھو گے یہ ذہن میں رکھنا تمہارا یہ روزہ میرے لیے، اور جب میرے لیے کوئی عمل ہوگا اب اس کا بدلہ دینا میرا اپنا کام ہے۔ وہ اللہ جو اس قدر بندوں کو نوازتا ہے، روزے کے ذریعے بندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر دیکھو میں تمہیں کیا اجر دوں گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اس قدر پسندیدہ ہے کہ وہ مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ مشک کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے یا جو اس کے اندر بو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو پسندیدہ ہوتی ہے۔ اللہ روزے دار کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ روزہ یہ جہنم سے انسان کو ڈھال بناتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال بنانے والی چیز ہے۔ روزہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ روزہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو اس قدر نوازتے ہیں کہ روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے۔ یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں بندوں پر روزے فرض کیے گئے۔ ان روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جو اللہ کی طرف سے رحمت و برکت کا مہینہ ہے، اس کے دنوں کے اندر بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، اس کی راتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے خصوصیت عطا کی ہے، جو خصوصیت صرف اسی امت کو دی گئی، دوسری امتوں کو یہ خصوصیت عطا نہیں ہوئی۔ اس میں سے ایک تو آپ نے سن لیا، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو مشک سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کے پورے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، جنت کے تمام گیٹ کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو سنوارا جاتا ہے، روزے دار کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، اور رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کس قدر اجر اور کس قدر ثواب کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں جتنی نیکی آدمی کرتا ہے، جتنا ثواب ملتا ہے، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح سے مبارک ساعات کے اندر، مبارک اوقات کے اندر، مبارک مہینوں کے اندر، مبارک دنوں کے اندر، مبارک گھڑیوں کے اندر آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کے اعتبار سے گناہ کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے کو اللہ نے جن خصوصیتوں سے نوازا ہے اس میں یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو اللہ قید فرما دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ عام دنوں کے اندر جس طرح سے کام کر سکتے تھے ان دنوں کے اندر نہیں ہوتا۔ بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں سرکش شیاطین کو، وہ اللہ کے بندوں کو غلط کاموں کی طرف اس طرح سے نہیں لے جا سکتے جس طرح سے دوسرے مہینوں میں لے جاتے تھے۔ آدمی کا اندرون ہی بگڑا ہوا ہے، اس کے اثرات سے اگر جو ہے معصیت ہو جائے الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے انتظامات ہے کہ بندوں کو گناہوں سے بچایا جائے، شیطان کے پھندوں سے بچایا جائے، شیطان اور ابلیس کے جو ہے چالوں سے بچایا جائے۔ ایک عجیب و غریب فضا ہو جاتی ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں، جو اجر و ثواب ہے، حدیث میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید میں، اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔
اسی طرح سے تراویح کے متعلق فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا، راتوں کے اندر تراویح کی نماز پڑھی، اللہ کا وعدہ ہے اگر اس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں، اللہ سے اجر کی امید میں یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ بڑی برکتوں کا مہینہ ہم پر آ رہا ہے، بڑی رحمتوں کا مہینہ ہم پر آ رہا ہے، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اوقات کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رضا کے جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، خوب پڑھیں آدمی اس کلمے کو، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار طلب کیا جائے۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں اس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے بندے سے، اور دو کام اور ہیں کہ اللہ سے جہنم سے خلاصی اور آزادی مانگی جائے اور جنت کا اللہ سے سوال کیا جائے، یہ ہمارے اپنے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ان چاروں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے آدمی طلب کرتا رہے، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی بھی کثرت ہو، جنت کا بھی اور جہنم سے جو ہے خلاصی کا سوال بھی کثرت سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پورے انتظامات ہیں، ہم بھی اپنی ترتیب یوں بنا لیں کہ بقیہ دنوں کے اندر ہماری جماعتیں چھوٹ جاتی تھی تو ہم جماعت کے چھوٹنے سے احتراز کریں، ہماری جماعت بھی نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرائض کو ہم ادا کرنے والوں، فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والوں، امام جب پہلی تکبیر کہتا ہے اس وقت امام کے ساتھ تکبیر میں ہم شریک رہیں، اس پر خصوصیت سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ چونکہ رمضان میں سنتوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے نوافل کا بھی خوب اہتمام ہو۔ سنن رواتب اگلی پچھلی جو سنتیں ہیں بقیہ دنوں میں اگر کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوٹ جاتی تھی تو رمضان کے اندر ہم سے یہ سنتیں چھوٹنے نہ پائے، وقت سے پہلے مسجد میں پہنچنے کا اہتمام ہو۔ عام دنوں میں تلاوت کا جو معمول تھا اس معمول کو اس مبارک مہینے میں بڑھایا جائے، جس طرح سے ایک تاجر آدمی ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب جمع کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی تمام تر سعادتوں و برکتوں سے ہم کو اور پوری امت کو مالا مال فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں خیر رکھا ہے ان تمام خیر سے ہم کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا